تیسری کیٹیگری جو لاسٹ ہماری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایکشن کرنا جس میں کوئی اسپیسیفائڈ نمبر آف اینجلز نہیں بلکہ انفائنائٹ اماؤنٹ آف اینجلز، انکوانٹیفائڈ نمبر آف اینجلز ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا پہلا ایکشن وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہونا، اور اسپیسیفکلی اس ٹائم پہ کہ جب آپ روزے کی حالت میں اور لوگ کھا پی رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے صبر پہ. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. اور اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، بیکاز رمضان میں تو اکثر لوگ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا تعلق منڈیز اینڈ تھرسڈیز کے روزے کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق آلٹرنیٹ ڈیز کے روزوں کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کے ساتھ بھی ہے. تو کانسٹنٹ کوشش کریں روزہ رکھا کریں رمضان کے علاوہ بھی. ویسے بھی رمضان آنے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو پریکٹس ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے کثرت سے اور زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. سو ایک ایوریج انسان کو کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اراؤنڈ 20 to 30 minutes. اینجلز میک دعا فار دس پرسن فار لائک 20 to 30 minutes. اور اس میں کوئی نمبر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ملینز اور بلینز آف اینجلز میک دعا فار دس پرسن. اور ہمیں پتہ ہے کہ اینجلز کی جو کوانٹٹی وہ بہت زیادہ ہے. کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، وہاں پہ 70,000 فرشتے جو آتے ہیں طواف کے لیے، اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ اس کی باری کبھی نہیں آتی. سو ٹریلینز اینڈ کوریلینز آف اینجلز ہیں اس کائنات میں. وہ دعا کرتے ہیں unless and until جب وہ لوگ اپنا کھانا فنش کر لیتے ہیں and they have eaten to the full of their bellies. دوسرا عمل to earn the du'as of angels is مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا. اس معاملے میں بڑی کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے لوگوں میں. اکثر میں مسجد جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلی صف خالی ہے. پہلی صف میں کچھ یعنی اکثر لوگ موجود ہیں بٹ کچھ جگہیں جو خالی ہیں اور ان کو فل نہیں کیا جا رہا، لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک سبحان اللہ ایک گولڈن اپرچونٹی آپ کو اویل کرنے کے لیے، اور آپ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ساری ان کی سنتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ روز کو سیدھا کرتے اور ان کے چیسٹ، ان کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے، کوئی آگے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا. اور اپنے جس طرح نیزے کو سیدھا کیا جاتا ہے، جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس طرح صحابہ کو سیدھا کرتے. یہ ایک سنن متروک ہے، یعنی چھوڑ دی گئی ہے، تو یہ بھی اس کو تازہ کرنا چاہیے. اور آپ فرماتے وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ. آپس میں جدا جدا کھڑے نہ ہو بلکہ قریب قریب آپس میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو، ورنہ تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے گا اور جدا کر دے گا آپس میں. تو ہمیں کوشش اور ایفرٹ یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں جا کے نماز کو پائیں. کوئی جگہ ملے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اینجلز صلاح یعنی صلوات بھیجتے ہیں اس بندے کے اوپر جو پہلی رو میں نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں یا اللہ تعالیٰ صلاح پڑھتے ہیں اس بندے کے اوپر، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پریز کرتے ہیں. اللہ از پریزنگ دیٹ پرسن جو پہلی صف میں آ کے جو ہے نماز پڑھتا ہے. اور اینجلز کی صلوات کا کیا مطلب ہے؟ دعا. اینجلز اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. سو دن میں 5 ٹائم، اور لٹرلی اگر آپ نماز کھڑے ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ جائیں تو پہلی رو اکثر خالی ملے گی ہمیں. سو دس از اے گولڈن اپرچونٹی کہ ہم یہ اس کو ویل کر لیں. جو شخص یعنی نماز کے ختم ہونے کے بعد آیت الکرسی کانسٹنٹلی پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا سوائے موت کے. بغیر اٹھے اور بغیر بات کے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. سو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ. نماز کے بعد کے اذکار کریں. ڈونٹ بی ان اے رش. اور شیطان اکثر جو ہے نا نماز میں خیالات دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ تمہیں تو جلدی ہے، تمہیں نکلنا ہے یہاں سے. اور ہم یہ اتنی گولڈن اپرچونٹی چھوڑ کے کہ ایک تو نماز کے بعد کے اذکار اور اینجلز کی دعاؤں کو ہم چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. دے آر ہیئر ٹو میک دعا فار اس، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے دعا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی کیٹیگری 4th ایکشن، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ٹیک ایز مچ اور لٹل ایز یو وش. یعنی تمہیں جتنا مرضی درود پڑھنا ہے، یعنی اس ٹریجر سے، اس خزانے سے جتنا مرضی لے لو یا جتنا تھوڑا لے لو، وہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں جنہوں نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی کانسٹنٹ عبادت میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں حاصل کریں، تو ہمیں اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور ایک درود پڑھنے کا مطلب ہے اینجلز کی ایک دعا لینا، اور دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اور دعا لینا. تو آپ thousands of times پڑھیں اینڈ یو ول گیٹ thousands of دعا آف اینجلس. اور اسی کیٹیگری کا جو 5واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم سکھائیں، لوگوں کو خیر سکھائیں. ٹیچ پیپل خیر اینڈ نالج اینڈ علم.
حدیث میں کیا آتا ہے؟ کمال کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے ملائکہ، ہیونس کے انہیبیٹنٹس یعنی جو آسمان میں رہنے والے ہیں، جو زمین میں رہنے والے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینجلز آسمانوں میں رہنے والے ہیں، اور یاد رکھیں آسمانوں میں رہنے والے صرف اینجلز نہیں ہیں بلکہ حور العین بھی ہیں، پروفٹس بھی ہیں، حملۃ العرش بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، سب، اور زمین میں لوگ، حتیٰ کہ چونٹیاں، فش ان دا سی، they make دعا for the person who is giving دعویٰ. تو ڈونٹ مس دا اپرچونیٹی. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا دیں ان کو، کچھ نہ کچھ بتا دیں ان کو. آپ جا رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میک شیور دیٹ یو ٹیچ سورہ فاتحہ ٹو یور کڈس بفور یور وائف ٹیچز دیم. اور یہ اتنا بڑی اپرچونیٹی آپ کیوں قاری صاحب کو دے رہے ہیں؟ خود اویل کریں اس کو. قرآن سکھائیں، دعائیں سکھائیں، عمل کرنا سکھائیں، سنن رواتب کا بتائیں کہ 12 سنتیں ایسی ہوتی ہیں، اذکار کا بتائیں. امیجن کوئی شخص وہ اذکار کرنا شروع ہو جائے اور آپ نے جن کو سکھایا ہوں، تو امیجن کتنا بڑا ریوارڈ ایک تو آپ کے لیے ہے اس عمل کرنے کا، اور سیکنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پریز کر رہے ہیں، اینجلز آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور صرف اینجلز نہیں بلکہ امیجن اگر ہمیں سمندر کی مچھلیوں کی جو ممرنگ ہے یہ آواز ہمارے کانوں میں آ جائے کہ یار یہ سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اور چونٹیوں کی آواز اگر ہم سن پائیں تو ہم کبھی بھی دعوت کا کام چھوڑیں، ہر ٹائم میں دعوت کا کام کرتے رہیں. سو گیو دعوت ٹو پیپل انشاءاللہ. اور جو 6th ایکشن ہے اسی کیٹیگری کا، اینڈ وچ از دا لاسٹ ون، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سدھار لیں. اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک لاسٹ کنیکشن ہے، ایک لاسٹ ریلیشن شپ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. کیونکہ یہ نہ کسی بابا جی کا کال ہے، نہ یہ کسی پیر صاحب نے کہا ہے، اور بلکہ انفیکٹ قرآن میں آتا ہے کہ کون ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ عام اینجلز بھی نہیں بلکہ حملۃ العرش، وہ فرشتے، وہ اللہ کے آنریبل اور نوبل گرینڈیور والے فرشتے، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. جو لوگ حملۃ العرش ہیں، یعنی جو اینجلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ تعریف، اس کے حمد و ثنا کے ساتھ بیان کرتے ہیں. للذین تابوا واتبعوا سبیلک. جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے کو چنا. وقہم عذاب الجحیم. اور وہ کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. یہ دعا حملۃ العرش کی کون لوگ اپنے لیے ریزرو اور سیکیور کر لیتے ہیں؟ جو توبہ استغفار کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. So the angels they seek forgiveness for the believers. دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کو فالو کیا ہے. سو توبہ از ناٹ تسبیحاں پھیرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا، نہیں. It's a changed attitude, it's a changed life, reshuffling your friends and priorities, a new leaf of your life. ایک نئی زندگی شروع کرنا. تو آپ اتنی بڑی دعا کے مستحق بن جائیں گے.